السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ہمارے اور آپ کے آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جو سبق ہے، اس کا جو عنوان ہے، مضمون ہے، درود شریف دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ درود شریف دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب ترمذی کا حوالہ میں دے رہا ہوں، معارف الحدیث کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ احادیث میں درود السلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات میں بتا رہا ہوں۔ میرا جو امتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلوات بھیجے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر 10 صلوات رحمتیں یعنی صلواتیں بھیجتا ہے، اور اس کے سلہ میں اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھا جاتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے۔ سنن نسائی کا حوالہ دے رہا ہوں، معارف الحدیث کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت ربی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہم لوگوں سے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین منبر پر جانے لگے، جب منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر جو کچھ فرمانا تھا جب اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین منبر سے نیچے اترے آئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے ایک چیز سنی تھی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے، یعنی منبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کہتے تھے، یہ نئی بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے بتایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جبریل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے کہا تباہ برباد ہو وہ محبوب جو رمضان مبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے منبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ برباد ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ذکر آئے، اور وہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا توبہ و برباد وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اور ان کو راضی اور خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔
حوالہ ترمذی شریف کا دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہم اجمعین مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سر پانی سے بجھانے سے زیادہ مؤثر کارآمد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی پر سلام پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی پر درود و سلام بھیجنا منبع انوار و برکات اور مفتاح تمام ابواب خیرات و سعادت ہے، اور اہل سلوک اس باب میں بہت زیادہ شفقت رکھنے کی بنا پر فتح عظیم کے مستوجب اور مواہب ربانیہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ بعض شیخ کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامل اور مرشد کامل موجود نہ ہو جو اس کی تربیت کر سکے تو اس سے چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی پر درود بھیجنے کو لازم کرے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب واصل باحق ہو جاتا ہے، اور یہی درود السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کی طرف توجہ کرنا وہ احسن طریقے سے آداب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی اور اخلاق جمیلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تربیت کریں گے، اور کمالات کے بلند تر مقامات اور قرب الہی کے منازل پر ایسے فائز کریں گے، اور سید الکائنات افضل الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کے قرب سے سرفراز فرمائیں گے۔ جی الحمدللہ ہمارے ولاد سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔